عرش ایمنا انی ذاہب بے مہمانی نارش ایمنا انی ذاہب میں مہمانی گئے نہ لطف ادنو یا احمد نصیب للترانی گئے نہ لطف ادنو یا احمد نصیب للترانی نہ لطف ادنو بڑے محمد قریب ہو احمد قریب سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش ننترانی کہیں تقاضے رسال کے تھے لطف ادنو یا احمد نصیب للترانی نصیب دشمنوں کبھی کوئی اچھی بات نہ ہو تو نصیب دشمنہ اللہ نہ کرے تو ایسا ہو کبھی نصیب دوستہ سنی کبھی نصیب دوستہ سناتا ہوں نصیب دوستہ کر ان کے در پر موت آنی ہے نصیب دوستہ گر ان کے در پر موت آنی گئے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے اسی در پر تڑپتے گئے بلکتے گئے مچلتے گئے اس کو مزہ ہے اسی در پر تڑپتے گئے بلکتے گئے مچلتے گئے اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی نادانی ہے اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی نادانی ہے آپ نے دیکھا مسجد شریف میں دیواروں پر سونے کے پانی سے لکھے گئے اسماء شریف وغیرہ آیت شریف وغیرہ یہ سونے کے پانی ہیں لیکن کسی عاشق سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں نا یہ سونے کا پانی نہیں ہے ہم کہیں گے پھر بتائیں کیا ہے سن ہر ایک دیوار و در پر مہر نے کی ہے جبی سائی ہر ایک دیوار و در پر مہر نے کی ہے جبی سائی ارے نگارے مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے نگارے مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے نگارے مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے شعر دیکھو کبھی ایسا آپ نے سنا نہیں ہوگا کھلے کیا راز مغبوب و مغب مستان غفلت کھلے کیا راز مغبوب و مغب مستان غفلت پر شراب قدر الحق شراب قدر الحق زیب جام مرانی ہے شراب قدر الحق زیب جام مرانی ہے
پہ راز نہیں کھلتا، یہ راز اسی پہ کھلتا ہے جس نے یہ شراب پی ہو اور مرعانی کے جام میں پی ہو۔ ہاں، اور جس پر یہ راز جب کھل جاتا ہے نا تب وہ کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا شراب حضرت الحق زیب جانی ہے۔ اور جہاں کی خاک روبی نے چمن را کیا تجھ کو، ہوا صبا باغ میں چلتی ہے نا، باغ کو خوشبودار بنا دیتی ہے، سجا دیتی ہے جی۔ امام کہتے ہیں جہاں کی خاک روبی نے، جھاڑو دے کے آئیے نا جس شہر سے، جس دربار کی تو نے جھاڑو دے کے آئیے نا، جہاں کی خاک روبی نے چمن را کیا تجھ کو صبا، ہم نے بھی کچھ دن اس گلی کی خاک چھانی ہے، صبا ہم نے بھی کچھ دن اس گلی کی خاک چھانی، صبا ہم نے بھی کچھ دن اس گلی کی خاک چھانی ہے۔ شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے، بزم امکان میں، بزم امکان میں، ہائے ہائے ہائے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں اللہ مکان سے بھاگ ہے۔ اللہ کا دیدار دنیا میں ان آنکھوں سے ممکن نہیں، لیکن دیکھنا ہے تو حق نما ایک ہے، حق کو دکھانے والا ہے، وہ کہاں بزم امکان میں۔ یہ اعلی حضرت کے کلام میں بھائی آلو چھولے بیچنے والے کا نہیں، سبزی بیچنے والے کا نہیں، یہ امام کا کلام ہے۔ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے، بزم امکان میں، نہ تجھ سے کوئی اول ہے، نہ تیرا کوئی ثانی ہے، نہ تجھ سے کوئی اول ہے، نہ تیرا کوئی ثانی ہے۔ حضور کے مبارک محل کی کیا کوشک، قصر کو کہتے ہیں، محل کو کہتے ہیں۔ حضور کے مبارک جالیوں کی رنگت کیا ہے؟ سنہری، کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ شیئر سنیے گا اے بھائی، پیچھے خاموش رہو بھائی۔ توجہ پوری بڑھ جاتی ہے، اب اندازہ نہیں اس بات کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شریف کی جالیاں سنہری، دوبارہ کہو سنہری، رنگ پریدہ، رنگ جس کا دہشت یا خوف سے رنگ اڑ جائے، کوئی کسی دہشت سے کسی خوف سے جس کا رنگ اڑ جائے نا اسے کہتے ہیں رنگ پریدہ۔ امام کہتے ہیں کہاں اس کوشک جانے جنوں میں سر کی نقاشی، کہاں اس کوشک جانے جنوں میں، جانے جنوں میں سر کی نقاشی، تو پھر ارے ارم کے طائر رنگ پریدہ کی نشانی ہے، ارم کے طائر رنگ پریدہ کی نشانی ہے، ارم کے طائر رنگ پریدہ کی نشانی ہے۔
شانو مسواک کا رگنا. مسواک اور شانہ کنگھی یہ ہمیشہ حضور سوات رکھتے. شانے سے کیا ہوتا ہے؟ گیسو سوار جاتے ہیں, الجھوؤں کو سلجھایا جاتا ہے, الجھے کو ٹھیک ہے. اور مسواک دانت کی صفائی, منہ کی صفائی وغیرہ وغیرہ. مسواک میں ہوتے ہیں ریشے, ریشے ہوتے ہیں نا. یہاں حضرت نے جو لفظ استعمال کیا ہوگا دل ریش, کیا استعمال کیا؟ دل ریش کہتے ہیں غمگین و مغمون عاشق, جو غمگین ہو, جو دکھ میں ہو, عاشق, اسے کہتے ہیں دل ریش. امام کہتے ہیں یہ اکثر ساتھ ان کے شانہ و مسواک کا رگنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے. بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے. درود پڑھو, درود پڑھو, درود پڑھو. درود کو کیا سمجھتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو درود کیا ہے. درود صورت حالہ محیط ماغتبہ ہے. چاند کے گرد جب پڑ جائے نا حالہ تو کہتے ہیں اب بارش ہوگی. اب ایک دفعہ درود پڑھو گے تو 10 رحمتیں, 10 گناہ معاف, 10 درجے بلند. ایک بار 10 رحمتیں. 100 دفعہ پڑھو گے تو ارے میں اب کہنے میں آؤں نا تو مزید سنت لیکن لمبی ہو جائے گی, اسے چھوڑ رہا ہوں. یہ اور موضوع چلا جائے گا, اور موضوع ہو جائے گا. بہرحال درود رحمتوں کے نزول کا باعث ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھا رہا ہوں, سمجھو. درود صورت حالہ محیط ماغتبہ ہے. برستا امت عاصی پہ اب رحمت کا باری ہے. برستا امت عاصی پہ اب رحمت کا باری. زمین تابے گی سورج سوانے پر 50,000 سال کا دن, ایسے میں درود پڑھ. برستا امت عاصی پہ اب رحمت کا باری ہے. زمین جو ہوگی نا, زمین, یہ آپ کو بتا دوں میں, یہ روٹی بھی بن جائے گی. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے, روٹی بھی بن جائے گی جو بھوک لگے گی. نبی کے عاشقوں کی تو عید ہے انشاءاللہ. برستا امت عاصی پہ اب رحمت کا باری ہے. ایک لفظ آئے گا گھانی. گھانی سمجھتے ہو؟ آپ کو کبھی بادام کے تیل کی ضرورت پڑ جاتی تھی پرانے وقت میں, کہاں جاتے تھے؟ ناریل کا تیل, سرسوں کا تیل, تلوں کا تیل. وہ گھانی کیسے چلتی تھی؟ ایک بندہ ہوتا تھا, وہ اسے گر یوں ایسے گھومتا تھا, اس کی محنت ہوتی تھی, پسینے نکلتے تھے, تو پھر تیل نکلتا تھا نا. اب سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. وہ سرگرم شفاعت ہے, وہ سرگرم شفاعت ہے, عرق افشاں ہے پیشانی. اس پہ لفظ آئے گا سندل کی زمین. سندل کی زمین کا مراد ہے سندل کا مادہ کہ جس سے عرق نکلتا. آئے ہائے امام کیا بات کر گیا اعلیٰ. وہ سرگرم شفاعت ہے, عرق افشاں ہے پیشانی. ارے کرم کا عطر سندل کی زمین رحمت کی گھانی
ہے کرم کا اتنی سنزل کی زمین رحمت گانی ہے۔ اچھا اس میں اعلیٰ حضرت نے شعر بڑا پیارا لکھا ہے، سارے شعر اچھے ہیں، ابھی میں کافی پڑھے نہیں میں نے، لیکن ایک شعر پڑھنا ضروری ہے۔ ذیاب فی ثیاب بکری کی کھال میں بھیڑیا، کھال بکری کی اندر سے بھیڑیا۔ امام نے بتا دیا کہ ذیاب فی ثیاب، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ضروری ہے، صرف زبان سے کام نہیں چلے گا۔ یہاں تو یہ حالت ہے کہ ذیاب فی ثیاب، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام قالوا سلاما، وہ والا سلام قرآن میں نا قالوا سلاما، یہ وہ والا سلام ہے، سلامتی والا نہیں۔ سلام اسلام ملحد کے تسلیم زبانی ہے، سلام اسلام ملحد کو کے تسلیم زبانی ہے۔ اب مقطع پڑھوں گا، مقطع میں ایک بہت ہی باریک نکتہ ہے سمجھنے والا، جو اہل ذوق ہیں ان کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ سرگو اور وہ خاک درگو، یہ سرگو، تکرار لفظی کیوں تکرار لفظی کیوں؟ جو ردیف استعمال کیے نا اس لیے بنتی ہے یہ، جس قسم کی ردیف استعمال کی نا اس کلام میں، کافیہ کیجئے گا، جو کافیہ استعمال کیا نا اللہ نے، آنی ہے، جانی ہے، گھانی ہے، پانی ہے، ثانی ہے، یہ ہے کافیہ۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے جو کافیہ استعمال کیا نا اس میں تکرار لفظی بنتی ہے، کیونکہ دوسرا آپشن ہے نہیں۔ بندہ کہنا یہ نہیں ملے تو یہ، وہ نہیں تو پھر یہ، نہ آپشن نہیں، ختم۔ اب دیکھو یہ سرگو اور وہ خاک درگو، یہ سرگو رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے، رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل یہ ٹھانی ہے۔ ٹھانی میں پھر آپشن نہیں ہوتا، یہ سرگو وہ خاک در، یہ سرگو رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے، رضا